السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین میں ہر نیا ایجاد کردہ کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ ہے۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ اصل میں بدعت وہ چیز ہوتی ہے جو دین میں ثواب کے نام پہ جاری کی جائے، جس کا ثبوت قرآن و سنت میں نہ ہو، صحابہ کی زندگیوں میں نہ ہو۔ جب معاشرے میں اس طرح کے کام شروع ہو جائیں تو وہ پھر آگے ہی آگے بڑھتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی جاتی ہے، یہ بھی ایک بدعت ہے جس کا قرآن و سنت میں کہیں ذکر نہیں، خلفائے راشدین کی زندگیوں میں، صحابہ کی زندگیوں میں اس کا کہیں ذکر نہیں۔ جب اس طرح کی بدعتیں شروع ہو جائیں تو پھر اس میں ایسے ایسے کام کیے جاتے ہیں جن سے لوگ اور گمراہ ہوتے ہیں، اور پھر وہ گمراہی ان کو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق آگ تک لے کر جاتی ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ملتان میں اس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن ہوا۔ ملتان میں جو عید میلاد النبی کا جلوس نکالا گیا تو اس جلوس میں ایک نوجوان لڑکی فل تیار ہو کر میک اپ کر کے جلوس کے عین درمیان کھڑی تھی، اور بعض موٹر سائیکل سوار تو اس کو دیکھنے کے لیے آگے پیچھے ہو رہے تھے۔ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ خوشیاں مناوا اللہ دا سونا یار آ گیا، رج رج خوشیاں مناوا اللہ دا سونا یار آ گیا، کرا شکر تے جشن مناوا، کرا شکر تے جشن مناوا اللہ دا سونا یار آ گیا۔ اس بے حیائی کا نام کیا عید میلاد النبی ہے؟ عورتوں کو تو حکم ہے کہ وہ پردہ کریں، اپنی زینت والی جگہوں کو چھپائیں، اور چہرہ سب سے بڑی زینت ہے، اور مردوں کو بھی حکم ہے کہ وہ نظریں نیچی رکھیں۔ تو اس جلوس میں کون سے اسلام پہ عمل ہو رہا ہے؟ کس کی یہ شریعت ہے جس پر یہ لوگ عمل پیرا ہیں؟ پھر یہ لڑکی اپنے علاقے میں پیرنی کہلاتی ہے، اس کو ملتانی پری بھی کہتے ہیں۔ آپ گوگل پہ ملتانی پری لکھیں تو اس لڑکی کی تصویر آ جائے گی۔ یہ پیرنی صاحبہ ہی بتائیں کہ سرے عام میک اپ کر کے لوگوں کے درمیان آ جانا اور ہر کوئی آپ کو دیکھے، کیا یہی اسلام ہے؟ اور پھر غضب خدا کا، استغفر اللہ، اس کو حور سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ یہ حور ہے۔ پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی امام مہدی کی ضرورت نہیں، کسی مصلح کی ضرورت نہیں۔ امت یہاں تک تو پہنچ گئی ہے، اگر اب بھی امام مہدی نے نہیں آنا تو پھر اس عیسیٰ مسیح اور امام مہدی نے کب آنا ہے؟
لیکن سنو، جس نے آنا تھا وہ آ چکا ہے، اور الحمدللہ اس نے آ کر وہ اسلامی جماعت قائم کر دی ہے، اور الحمدللہ اس نے آ کر وہ اسلامی جماعت قائم کر دی ہے جس جماعت کا الحمدللہ ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور وہ بدعتوں سے بیزار ہے۔ اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ان مردودوں والے کاموں کو چھوڑ دو۔ یہ مردود میں نے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہا ہے۔ مسلم شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی نیا طریقہ نکالا جو اس دین میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ خدا کے بھیجے ہوئے امام کو مان لو تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہو اور تم ان راہوں پر چل سکو جو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہیں ہیں، اور اس بھیجے ہوئے امام کا نام حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہے جو قادیان میں پیدا ہوئے۔ اس احمدیہ جماعت میں شامل ہو جاؤ جن کے متعلق علامہ اقبال نے بھی کہا کہ اگر اسلامی سیرت کا ٹھیٹھ نمونہ دیکھنا ہے تو قادیان میں دیکھو۔ یہ کسی احمدی کے الفاظ نہیں ہیں، یہ اس کے الفاظ ہیں جس کو تم علامہ کہتے ہو، مفکر پاکستان کہتے ہو، ممبروں پر اس کے شعر پڑھتے ہو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اسلامی سیرت کا ٹھیٹھ نمونہ اگر دیکھنا ہے تو اس جماعت میں دیکھو جس کا وجود قادیان سے شروع ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ تم ہدایت پا جاؤ اور اس پیاری جماعت میں شامل ہو جاؤ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور امام مہدی موعود کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زمانے کے امام کو ماننے کی توفیق دے اور آپ اپنی دنیا و عاقبت کو سنوارنے والے ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔